کے دور میں حدیثیں لکھی جاتی تھی. جیسے کتاب العلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، یہ عبداللہ ابن عمر نہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور جب کچھ فرماتے تو ہر حدیث میں لکھ لیا کرتا تھا اور اپنے پاس محفوظ کر لیتا. ایک مرتبہ قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا یا عبداللہ تم ہر چیز لکھ لیتے حضور علیہ السلام کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی پیار و محبت کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی غیظ و غضب کے عالم میں ہو، کوئی بات اگر ارشاد فرمائے تو تم تو لکھ لو گے یہ حدیث. ان کا کہنا یہ تھا بتقاضۂ بشریت حضور کی زبان سے کوئی چیز ایسی نکلے اور یہ تو لکھ لیں گے کہ یہ حدیث ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام وہ بات غضب میں کہی ہو. تو انہوں نے لکھنا موقوف کر دیا ابو داؤد شریف کتاب العلم میں. تو لکھنا موقوف کرنے کے بعد انہوں نے حضور ہی سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا، قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے حضور علیہ السلام پر مختلف کیفیت ہوتی اور تم ہر بات لکھ لیتے ہو اور پھر کہو گے کہ یہ حدیث. حضور کبھی کبھی تو غصے میں بھی ہوتے. تو میں نے لکھنا موقوف کر دیا، اب آپ بتائیے کیا کیا جائے. تو راوی کہتے ہیں حضور نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یا عبداللہ جو بات یہاں سے نکلے اسے لکھ لیا کر، اکتب لکھ لے. قسم خدا کی مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر میری زبان سوا حق کے کچھ نہیں نکلتا. جو بات بھی حضور فرمائے وہ حق ہوتی. تو لکھنے کا رواج حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یہ کہنا بالکل بیکار کہ 400 سال کے بعد لکھی گئی. ہاں حضور کے وصال کے کچھ عرصے کے بعد میں جمع ہونا حدیثیں شروع ہوئیں اور وہ دور تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا کہ جس میں انہوں نے خاص اہتمام کیا احادیث کا ذخیرہ جمع کیا جائے. جیسے قرآن مجید کو جمع کر دیا گیا اس طرح حدیثیں بھی جمع کی جائیں. تو یہ اس کے محرکات بات کے ہیں مگر یہ نہیں کہ حضور کے 400 برس کے بعد لکھی گئی تو کوئی خلاف حقیقت چیزیں اور اس میں لکھ دی گئیں، ایسا نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا کرم ہے. ایسے رجال اللہ نے پیدا کی جو اپنے دور میں یہی تحقیق کیا کرتے اس میں حدیثوں میں کہیں گڑبڑ تو نہیں ہوئی. وہ ایک طرف کر دیا کرتے تھے، جو ملاوٹ ہے اس کو ایک طرف کر دے، اصل حدیثوں کو ایک طرف کر دیا کرتے. اسی لیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے ضخیم کتاب موجود اس موضوع پر موضوعات کبیر، وہ اس میں فرماتے یہ اس کو کہا جاتا حدیث ہے مگر یہ حدیث نہیں ہے، اس کو یہ کہا جاتا مگر اس کے راوی یہ نہیں بلکہ یہ ہیں. ساری تصحیح کرتے ہیں علماء. ایسے اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں افراد پیدا کر دیے کہ جنہوں نے سچ کو سچ اور غیر سچ کو الگ کر دیا. ہر دور میں ایسے علماء پیدا ہوتے رہے تو اب کوئی گڑبڑ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ بھی یاد رہے کہ اس زمانے میں لکھنے کا رواج کم تھا، حفظ کرنے کا رواج بہت زیادہ تھا کہ من و ان اسے حفظ کر لیا جائے. جیسے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کیا جاتا ایسے حفظ کر لیا کرتے تھے احادیث مقدس. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک شیخ سے ملنے کے لیے گئے اور ان سے رخصت ہو کر جب چلے گئے تو ایک شیخ کے یہاں ایک مہمان آئے تو انہوں نے ان سے کہا تمہیں تھوڑی دیر ہو گئی آنے میں، اگر تم تھوڑی دیر پہلے آتے میں تمہیں ایسے صاحبزادے سے ملاقات کراتا جس کو 17,000 حدیثیں یاد تھی. انہوں نے کہا وہ کون صاحبزادے ہمیں بتائیے. اب انہوں نے بتایا وہ امام بخاری. یہ امام بخاری کو تلاش کرتے میں پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد کہا میں فلاں شیخ کے پاس ملنے گیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی ایک ایسے صاحبزادے جنہیں 17,000 حدیثیں حفظ ہیں، کیا تم وہی ہو؟ فرمایا ٹھیک ہے. انہوں نے جو فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے مگر مجھے 17,000 نہیں 70,000 حدیثیں یاد ہیں. بلکہ کہا جاتا امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں سے بخاری شریف کو تیار کیا اس میں سے نکال کر. یہ جو تعداد بتائی جاتی 6 لاکھ 8 لاکھ یہ اس کے ترک کے بنا پر بتائی جاتی. ایک حدیث جو ہے کئی ترک پر آئی جس میں 8 راوی ہوتے ہیں، کسی میں 10 راوی ہوتے ہیں، کسی میں 5 راوی ہوتے ہیں. اس اعتبار سے ان کی تعداد زیادہ ہے اور محدثین کو ہر ترک پر اطلاع ہوتی تھی اور وہ اتنے حافظ تھے اس کے. امام بخاری کے حالات میں ہم نے پڑھا کہ ایک مرتبہ وہ بصرہ گئے
تو بصرہ کے علماء جمع ہو گئے اور کہا بھئی بہت بڑے محدث آ رہے ہیں، چلو کچھ حدیثیں سنیں گے. تو بصرہ والوں نے امام بخاری کا امتحان لینے کے لیے 10 طالب علم جو تھے انہیں تیار کیا. اور 10 طالب علم کو تیار کس طرح کیا؟ کہا دیکھو جو امام بخاری آئیں تو یہ سند پڑھنا حدیث کی، اور یہ سند پڑھ کے حدیث کی حدیث کوئی اور بیان کرنا. جو حدیث بیان کرو اس کی سند مت بیان کرنا، سند کوئی اور بیان کرنا حدیث کی، اور حدیث کوئی اور بیان کرنا. 100 حدیثیں 10 طالب علم کو کھڑا کر دیا. امام بخاری کو انہوں نے سنا. سننے کے بعد 10 نوجوان کھڑے ہو گئے. کہا امام صاحب حدیث سنائی. تو امام بخاری نے سب کی حدیثیں سنی. فرمایا کیا آپ کو معلوم ہے؟ امام بخاری نے منع کیا، فرمایا نہیں. اب اہل علم تو سمجھ گئے کہ امام بخاری جو ہے وہ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن جو علم نہیں رکھتے تھے انہوں نے کہا لو امام بخاری بنے گھومتے اور حدیثیں یاد نہیں ان کو، حدیثیں پڑھے جا رہے ہو، کہتے ہیں ان کا مجھے علم نہیں. ساری سننے کے بعد امام بخاری نے یہ کمال دکھایا. کھڑے ہوئے اور پہلے طالب علم جو سند پڑھی اس سند کی حدیث بتائی، اور جو اس نے حدیث پڑھی اس کی سند بتائی. ان کا تم نے جو حدیث پڑھی اس کی سند یہ نہیں بلکہ اس کی سند یہ ہے. سارا مجمع دنگ اور حیران رہ گیا امام بخاری کے حافظے کو دیکھ کر. تو اتنا حافظہ تھا اس زمانے میں علماء کا اور ائمہ حدیث کا. تو وہ حدیث کو لکھا نہیں کرتے، یاد کر لیا کرتے. اور ایک مختلف زمانے میں ایک رواج ہوتا، اس زمانے میں کوئی آدمی اگر لکھتا تو لوگ سمجھتے بہت احمق آدمی اس کو، تو لگتا ہے اپنے دماغ پر بھروسہ نہیں لکھ رہا ہے، تو لکھنے کو مایوس سمجھتے تھے، اس لیے سب یاد کر لیا کرتے تھے. تو امام بخاری اسی طریقے سے جس محدث کے پاس جاتے حدیث کو ضبط کر لیا کرتے، یاد کر لیا کرتے. ایک مرتبہ سمرقند گئے، وہاں کے علماء جمع ہوئے. ان کے بعد علماء نے ان سے بٹھا کر کے یہ کہا امام بخاری آپ ایسا کریں کہ جتنے اساتذہ سے آپ نے حدیث سنی ہیں ایک ایک شیخ کی ایک ایک حدیث بیان کر دیں. امام بخاری سنبھل کر بیٹھے اور تو آپ نے 1000 حدیثیں بیان کی. تو معلوم ہوا کہ 1000 مشائخ سے امام بخاری نے حدیثیں دی. جہاں معلوم ہوتا کہ فلاں محدث سے اس شہر پہنچ جاتے اور اس سے حدیث اخذ کرتے. اتنی محنت شاقہ سے امام بخاری 6 لاکھ حدیثیں جمع کی اور اس میں سے نکال کر صحیح حدیثیں بخاری شریف کو ترتیب دیا. یہ حافظہ تھا اس زمانے میں. تو لکھنے کا رواج جو لوگ کہتے ہیں احمق کہ بعد میں ہوا اس لیے اس پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا، یہ بات بالکل غلط. اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے تو کچھ بچے گا ہی نہیں آپ کے پاس. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید حدیث کا محتاج ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث کے محتاج ہیں. ہاں، جب تک ہم حدیث کو نہیں سمجھیں گے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا. مثلا اب میں ایسے آدمی سے یہ کہوں کہ قرآن مجید میں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نہیں دیکھا ہم نے ان اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اب جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بتاؤ یہ کیا واقعہ تھا بھائی، یہ کون تھے یہ اصحاب فیل؟ اس بادشاہ کا کیا نام تھا جو خانہ کعبے کو گرانا چاہتا تھا؟ کیا تفصیل کوئی بتا سکتا ہے؟ تفصیل ہر نماز کی کوئی رکعتیں ہیں تو ملے گی کہیں قرآن مجید فرقان حمید میں کہ 4 سنت پڑھی جائیں، 4 فرض پڑھے جائیں، پھر 2 سنت 2 نفل ملے گا کہیں آپ کو؟ روزوں کا باب جو ہے اس میں فرما دیا یا ایھا آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کر دی، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے ہم نے فرض کیے تھے ان پچھلے لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے. اب رہا یہ کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹے گا، کن سے نہیں ٹوٹے گا، روزہ کب بند کیا جائے، افطار کب کی جائے. تو اب یہ قرآن میں اس کی تفصیل تو موجود نہیں کہ کن معاملات پر قضا ہے اور کس پر جرمانہ ہے، کس پر جناب کفارہ ہے. یہ تفصیل تو آپ کو احادیث مقدسہ میں ملے گی، قرآن میں تو نہیں ملے گی. تو جو صاحب کہتے ہیں کوئی مسئلہ کہتے ہیں قرآن میں بتائیے کہاں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کوئی جو قرآن میں مسئلہ ہو اس کی حیثیت کیا ہے. اب انگوٹھے چوم رہے ہیں کہ قرآن میں بتائیے کہاں ہے انگوٹھے چومنے کا مسئلہ، یہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کا مسئلہ قرآن میں بتائیے کہاں ہے. پہلے تو قانون دیکھو کیا ہے.
ہم سلام پڑھنے یا میلاد شریف پڑھنے کو مستحب کہتے. اب مستحب کے لیے کس دلیل کی ضرورت؟ وہ دلیل ہم سے لے لو. اب کام تو ہے مستحب، آپ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو. یہ قانون کے بھی خلاف ہے یہ بات. غرض یہ کہ بات دور نکل گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایسے ہاتھ سے خالی ہاتھ ان کے دامن میں ڈالے اور ان کو حافظہ عطا فرما دیا. ان کا میں نے اس کے سینے سے لگایا تو اس کے بعد میں کوئی چیز بھولا ہی نہیں. اب پتہ لگ گیا کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ کیوں بیان کرتے. ایک تو یہ کہ ان کو حضور علیہ السلام کا بیٹھنے کا زیادہ موقع ملا، اور یہ کہ حضور علیہ السلام نے ان کو ان کی یادداشت عطا فرما دی. تو مجھے بتائیے آپ، کیا یادداشت کا علاج ایسے ہوتا ہے خالی ہاتھ اگر ڈال دیے جائیں کسی کے دامن میں؟ یہ تو حضور ہر عالم کی رحمت ہے، جیسے چاہے نواز دیں. وہ کسی بات کے پابند نہیں ہے. ان کا دست کرم کون روک سکتا ہے؟ وہ جیسا چاہیں عطا فرما دیں، جس انداز میں چاہیں عطا فرما دیں. تو وہ میں یہ عرض کر رہا تھا، جو رحمت والا راحم ہے اس کو مرحوم کے حال سے واقف ہونا بھی ضروری، کہ جس کو رحمت دی جائے اس کو کس شعبے میں رحمت کی ضرورت ہے. تو حال سے واقف ہونا بھی اس کے لوازمات میں سے ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دل کی بات جانتے تھے. بلکہ شاہ عبدالعزیز محدودی دہلوی نے تو اپنی تفسیر میں یہ تک لکھا کہ حضور علیہ السلام ہر مسلمان کے ایمان کے درجے کو بھی جانتے. وہ ایمان کے کس درجے میں ہے اور اس کی ترقی میں کون سا حجاب مانے. یعنی جو ایمان میں ترقی نہیں ہو رہی ہے تو کیا رکاوٹ ہے، یہ تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے. بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے، غالباً پیچھے کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ وضو کرنے کے لیے چلا گیا، بیچ میں خلا رہ گیا صف میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہوئے، فرمایا کہ یہ کون ہے؟ بیچ میں خلا رہ گیا، یہ کون شخص تھا؟ اور یہ مسئلہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ حالت نماز اور جماعت میں اگر وضو ٹوٹ جائے فوراً نماز سے نکل جائے. اور یہ بھی یاد رکھیے بات کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ. فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو شاید تم 40 دن انتظار کرو، نمازی کے سامنے سے نہیں گزرو گے. راوی کہتے ہیں میں بھول گیا کہ انہوں نے 40 دن کہی یا 40 مہینے کہی یا 40 سال کہے. نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ. ہاں کوئی سترا ہو، جیسے یہاں رکھ دیا جاتا ہے سامنے ایک آڑ، اور ہمارے امام اعظم کا مذہب یہ کوئی لکڑی ہو اس انگلی کے برابر اور ایک ہاتھ اونچائی ہو، وہ نمازی کے سامنے اگر گاڑ دی جائے، اب نمازی کے سامنے کوئی گزر جائے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اچھا، اور یہ بھی ہمارا مذہب ہے کہ امام کا سترا مقتدی کا سترا. بیچ میں کسی کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ اس طریقے سے نکل کر اگر جائے نمازیوں کے سامنے سے وضو کرنے کے لیے تو اب نمازی کے سامنے گزرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا. امام کے سامنے یہ آڑ ہے، یہ مقتدی کا بھی سترا ہے. 1 منٹ بھی بغیر وضو کے نماز میں مت کھڑے رہیے، کفر لکھا علماء نے. نماز کے لیے طہارت کامل چاہیے. فوراً چھوڑ کر نکل جائیں اور وضو کرنے کے لیے جائیں، اور وضو کر کے پھر اپنی جگہ آن کر کے کھڑے ہو جائیں. یا ایسا بھی ہے کہ کوئی آدمی کا وضو ٹوٹے اور وہ نکل کر چلا گیا، جو پیچھے آدمی کھڑا ہے وہ خلے کو پورا کر دے، نہیں تو فرمایا کہ اس میں شیطان جو ہے وہ بیچ میں آن کر کے کھڑا ہوتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا سنو، اپنی صفوں کو درست رکھا کرو. تو یہ سمجھتے ہو کہ میں آگے سے دیکھتا ہوں؟ میں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں پیٹھ کے پیچھے سے بھی اسی طریقے سے دیکھتا ہوں. لہذا اپنی صفوں کو درست رکھا کرو. تو یہ بھی فرمایا بخاری شریف وہیں یہ بھی ہے کہ تمہارے رکوع اور سجود مجھ پر پوشیدہ نہیں. ہوتا میں تمہارے آگے ہوں لیکن تم میرے پیچھے رکوع اور سجود کرتے ہو، یہ مجھ پر پوشیدہ نہیں، اس لیے کہ میں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں اس طرح پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اور فرمایا ایک حدیث میں یہ ہے، اسی بخاری میں اسی باب میں، بے شک تمہارے رکوع اور سجود مجھ پر پوشیدہ نہیں،
اور ایک جگہ فرمایا کہ تمہارے رکوع سجود اور خشوع یہ مجھ پر پوشیدہ نہیں. خشوع یہ دل کی کیفیت کا نام ہے.